اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. ہاں جی، أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا زهير قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري حدثنا حفص بن حميد عن إكرمة عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني ممسك بحجزكم حلم عن النار وتغلبونني تتقاهمون فيها تقاهم الفراش والجنادب فأوشك أن أرسل حجزكم وأنا فرطكم على الحوض. اب اس روایت میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا، مثال دے کے سمجھایا کہ میں اپنی امت کو ان کو پیچھے سے پکڑ کے جہنم سے کھینچتا ہوں کہ بچ جاؤ واپس آ جاؤ، لیکن وہ زبردستی جانا چاہتے ہیں، ایسے گر رہے ہیں جہنم پر جیسے پروانے لائٹ پہ روشنی پہ گرتے ہیں. الجنادب اسی طرح، یعنی وہ ہلکے پروانے اور ایسی چیزیں جو آگ پہ گرنے والی ہوں، تم بھی اسی طرح گر رہے ہو، پھر قریب ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں. وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، میں تمہارے آنے سے پہلے حوض پہ ہوں گا جو اللہ نے مجھے قیامت میں دیا ہے. وَتَرِدُونَ عَلَيَّ مَعًا وَأَشْتَاتًا، تم آؤ گے میرے ساتھ یا آؤ گے متفرق طریقے سے. اعرفکم بسیماکم واسمائکم، میں تمہیں پہچانتا ہوں گا تمہارے ناموں سے بھی اور تمہاری علامات نشانیوں سے بھی. کما یعرف الرجل الغریب من الابل فی ابلہ، جیسے کہ ایک آدمی اپنے اونٹ کو اونٹوں میں پہچانتا ہے، میں بھی اپنی امت کو پہچانوں گا. وَيَذْهَبُ بِكُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ فَأُنَاشِدُ فِيكُمْ رَبَّ الْعَالَمِينَ. اے رب قومی، اے رب امتی، وہ تمہیں دائیں اور بائیں ہٹائیں گے حوض سے، اور میں اللہ سے عرض کروں گا کہ یا اللہ یہ تو میری امت ہے، میری قوم ہے. فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فرمایا جائے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ کی وفات کے بعد، آپ کے زمانے کے بعد انہوں نے کیا کیا دنیا کے اندر بدعات پیدا کی ہیں. انہم کانوا یمشون بعدک القہقرا علی اعقابہم، آپ کے بعد یہ الٹے پاؤں چل کے پیچھے پھر گئے. فَلَأَعْرِفَنَّ أَحَدُكُمْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُ شَاةً لَهَا صُغَاء. اسی طرح حضور نے فرمایا قیامت والے دن میں دیکھوں گا اس کو، جو بندہ آئے گا اس کے گردن پہ بکری ہوگی جو منمنا رہی ہوگی. اسی طرح اس کے بعد میں دیکھوں گا
کہ یحمل شاطن یا محمد یا ینادی، وہ پکارے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاقول لا املک لک شیئا قد بلغت، تو میں اس کو جواب دوں گا کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے تمہیں جہنم سے چھڑانا، میں نے دنیا میں تمہیں دین پہنچا دیا۔ وَلَأَعْرِفَنَّ أَحَدَكُمْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُ فَرْسًا لَهَا حَمْحَمَةٌ فَيُنَادِي، اور دیکھوں گا کہ ایک آدمی ایسا بھی ہوگا جس کے کندھے پہ گھوڑا ہوگا اور ہنہنا رہا ہوگا، اور وہ مجھے پکارے گا کہ یا محمد سن، فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں جو کچھ کہنا تھا تمہیں دنیا میں پہنچا چکا ہوں۔ وقال علی بن وَلَأَعْرِفَنَّ أَحَدَكُمْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُ سَقَاءً مِّنْ عَدْمٍ يُنَادِي، ایسے بھی دیکھوں گا کہ ایک آدمی ہے کہ وہ ایک مشکیزہ اس کی گردن پہ ہے اور وہ بھی مجھے پکار رہا ہے، میں کہوں گا میں کو تمہیں نہیں چھڑا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا۔ وقال علی بن المدینی ھذا حدیث حسن الاسناد، اس کی سند تو ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک راوی مجہول ہے، الا ان حفص بن حمید مجہول لا اعلم رواه عنه غیر یعقوب بن عبد الله الاشعری الکمی، قلت بل قد روى عنه ايضا اشعث بن اسحاق، وقال فيه يحيى بن معين صالح وثقه النسائی وابن حبان، وقوله تبارک وتعالی ان الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناکبون، جو آخرت پر ایمان نہیں لے آتے وہ سیدھے راستے سے ہٹنے والے ہیں، مڑنے والے ہیں، بھٹکنے والے ہیں۔ ناکبون معنی عادلون پھرنا، جائرون اپنے اوپر ظلم کرنے والے، منحرفون۔ تقول العرب نقب فلان الطریق، محاورے میں کہتے ہیں کہ نقب فلان یعنی فلان آدمی جو ہے راستے سے گمراہ ہو گیا، راستہ بھٹک گیا، اذا زاغ عنہا جب وہ راستے سے بھٹک جائے۔ وقوله ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لجوا في طغيانهم يعمهون، اللہ فرماتے ہیں ہم ان پر رحمت بھی فرما دیں، ان کو عذاب سے بھی نکال لیں گے، پھر اسی سرکشی میں پڑیں گے۔ یخبر تعالی عن غلظہم فی کفرہم، کہ یہ کفر میں اتنے گاڑے اور پکے ہو چکے ہیں کہ لو ازاح عنہم الذر، اگر یہ عذاب اس سے ہٹ جائے، وافہمہم القرآن لما انقادوا لہ، اور اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا سمجھایا جائے پھر بھی نہیں مانیں گے۔ وَلَا اسْتَمَرُّوا عَلَىٰ كُفْرِهِمْ وَإِنَادِهِمْ وَطُغْيَانِهِمْ، یہ اسی طرح اپنے کفر پہ، سرکشی پہ اور اناد پہ لگے رہیں گے۔ كما قال تعالیٰ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر ان میں کوئی بھلائی ہوتی اللہ جانتے تو ان کو بھی ہدایت دیتے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اگر ہم ان کو سنائیں بھی یہ پھر بھی اعراض کریں گے، منہ پھیریں گے۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، دیکھیں گے میرے محبوب جب یہ جہنمی جہنم پہ آئیں گے تو چیخیں گے کہ اگر ہمیں ایک دفعہ پھر لوٹا دیا جائے دنیا میں، ہم بالکل تکذیب نہیں کریں گے بلکہ ایمان لے آئیں گے۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، آج ان پہ سب کچھ ظاہر ہو چکا، جہنم ہر چیز جو چھپاتے تھے اس سے پہلے، لیکن ہم ان کو لوٹا بھی دیں تو پھر اسی طرح یہ کفر میں پڑے رہیں گے۔ لعادوا لما نهوا عنه، اس کے بعد فرماتے ہیں مبعوثین، فَهَذَا مِنْ بَابِ عِلْمِهِ تَعَالَى بِمَا لَا يَكُونُ لَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُونُ، یہ اللہ اپنے علم سے خبر دے رہے ہیں کہ اگر ایسا ہم کریں گے تو یہ پھر ایسا کریں گے، کیونکہ وہ عالم الغیب ہیں، جو ہوا ہے جو ہو رہا ہے جو آئندہ ہو اس کو بھی جانتے ہیں۔ قَالَ الزَّاكَرُ مِنْ بَعْضِ كُلَّ مَا فِيهِ لَوْ فَهُوَ مِمَّا لَا يَكُونُ أَبَدًا، کہتے ہیں کہ جہاں حرف لو آتا ہے معنی کہ یہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، مقصود یہ ہوتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ مَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ،
وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين یقول تعالی وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا دنیا میں یعنی ابتلیناہم بالمصائب والشدائد ان پر مصیبتیں آئیں سختیاں آئیں تاکہ ان کا امتحان ہو فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ پھر بھی یہ نہیں لوٹے اللہ کی طرف اے فَمَا رَدَّهُمْ ذَلِكَ أَمَّا كَانُوا فِيهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالْمُخَالِفَةِ اتنی امتحانوں کے بعد یہ پھر بھی نہیں لوٹے بل استمروا علی غیہم اپنی گمراہی پہ اسی طرح جمے رہے سرکشی پہ جمے رہے اے ما خشعوا اللہ کے آگے پھر بھی نہیں جھکے وما یتضرعون نہ اللہ کو پکارا وما دعوا کما قال تعالی فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا اگر ان پر عذاب آیا چیختے روتے اللہ کو پکارتے تو شاید اللہ کی رحمت آتی ولیکن قصد قلوبہم ان کے دل جو ہیں وہ سیاہ ہو چکے ہیں قال ابن ابی حاتم حدثنا علی بن الحسین حدثنا محمد بن حمزة المروزی حدثنا علی بن الحسین حدثنا ابی ان یزیدیانی النحوی ان اکرمت ابن باز انہو قال جاء ابو سفیان الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال يا محمد انشدك الله والرحم فقد اكلنا الالهز یعنی الوبر والدم اس زمانے میں قحط پڑی مکے میں تو ابو سفیان مدینے آئے حضور کی خدمت میں اور نے کہا حضور میں آپ کو رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں اب ہم مسلمان نہیں ہیں لیکن اب رشتہ دار تو ہیں اب ہم ایسے حال پہ آ گئے ہیں کہ ہم جانوروں کی کھال اور جانوروں کے بال اور جانوروں کے چمڑے کھا رہے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا وَكَذَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ عن محمد بن عقیل عن علی بن الحسین عن ابیہ بہ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ صحیحین یعنی بخاری اور مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نے خود بد دعا کی تھی ان کو ان رسول اللہ دعا علی قریش جب نافرمانی کی انتہا ہو گئی تو حضور نے بد دعا کی اللہم اعنی علیہم بالصبر کصبر یوسف یا اللہ میری مدد فرما ان پر بھی اسی طرح قحط مسلط کر جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال قحط پڑی تھی تو اس کے بعد وہ قحط پڑی وقال النبی حاتم حدثنا علی بن الحسین حدثنا سلمۃ بن شبیب حدثنا عبداللہ بن ابراہیم عمر بن کیسان حدثنی وہب بن عمر بن کیسان قال حبس وهب بن بن وقال له رجل من اللبناء الا انشرك بيتا من شعر يا ابا عبد الله فقال وهب نحن في طرف من عذاب الله حضرت وہب بن منبہ کو جب گرفتار کیا گیا تو اس کی اولاد میں کوئی آئے انہوں نے کہا ہم آپ کو شعر سنائیں انہوں نے کہا کیا شعر سنا دیں ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ مَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ قال وصام وهب 3 متواصلة پھر حضرت وہب بن منبہ نے 3 دن روزے رکھے رات دن متواصل قالوا ما هذا الصوم يا عبد الله قال احدثنا فاحدثنا ہم پر جو نئی چیزیں عذاب آئے تو ہم نے بھی اللہ کو راضی کرنے میں محنت کی ہے احدثنا الحبس واحدثنا زیادت عبادہ ہم نے عبادت میں اور زیادتی کی تاکہ اللہ راضی ہو اللہ فرماتے ہیں حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا هم فیہ مبلسون اگر ہم ان پر ایک اور سختی کا دروازہ کھول دیں گے پھر بھی اسی طرح مایوس ہوں گے اذا جاءهم امر اللہ وجاءتهم الساعة بغتة فأخذهم من عذاب الله ما لم يكونوا يحتسبون فعند ذلك أبلسوا من كل خير وأبوا من كل راحة اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا عذاب جب اچانک آئے گا اور عذاب ان کو پکڑے گا
اب خیر سے مایوس ہو جائیں گے۔ وَانْقَطَعَتْ أَعْمَالُهُمْ، اب ان کی امیدیں بھی ختم ہو گئی۔ ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَىٰ نِعْمَهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ بِأَنْ جَعَلَ لَهُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اب اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے کہ میں نے تمہیں کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، غور کے لیے دل دیا، لیکن پھر بھی تم نہیں آئے اللہ کی طرف۔ وَهِيَ الْعُقُولُ وَالْفُهُومُ الَّتِي يَذْكُرُونَ بِهَا الْأَشْيَاءَ وَيَعْتَبِرُونَ بِهَا مَا فِي الْكَوْنِ مِنَ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ وَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ، تم اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کے، اللہ کی ان نشانیوں پر یقین کر کے ایمان لاتے، وَأَنَّهُ هُوَ الْفَاعِلُ وَالْمُخْتَارُ لِمَا يَشَاءُ، اور یقین کرتے کہ وہ جو چاہیں کریں، وہ فاعل ہیں، مختار ہیں، جیسا چاہیں، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں، لیکن تم پھر بھی شکر نہیں کیا۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اَيْ مَا أَقَلَّ شُكْرَكُمْ لِلَّهِ عَلَىٰ مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کے مقابلے پہ تمہارا شکر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ جتنا بھی کوشش کریں، بہت لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَىٰ عَنْ قُدْرَتِهِ الْعَظِيمَةِ بِسُلْطَانِهِ الْقَاهِرِ فِي بَرْئِهِ الْخَلِيقَةِ وَزَرْعِهِ لَهُمْ فِي سَائِرِ أَقْطَارِ الْأَرْضِ عَلَىٰ اخْتِلَافِ أَجْنَاسِهِمْ وَلُغَاتِهِمْ وَصِفَاتِهِمْ، اللہ پاک اب اپنی قدرت کی خبر دیتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی اور مختلف علاقوں میں ان کو پھیلا دیا، ان کی جنس بھی الگ ہے، رنگ بھی الگ ہیں، زبانیں بھی الگ ہیں۔ ثم یوم القیامت یجمع الاولین منہم والآخرین، پھر قیامت کے دن اللہ سب کو اکٹھا کریں گے، اولین و آخرین کو، لمیقات یوم معلوم ہے، ایک وقت کے لیے جو اللہ کے علم میں ہے۔ فلا یترک منہم صغیرا ولا کبیرا، نہ کوئی چھوٹے کو چھوڑیں گے نہ بڑے کو، ولا ذکرا ولا انثیٰ، نہ مرد نہ عورت، سب آئیں گے، ولا جلیلا ولا حقیرا، نہ بڑا نہ چھوٹا، الا عادہ کما بدا، اللہ اس کو پھر اٹھائیں گے جیسے اس کو پہلے پیدا فرمایا تھا۔ اس لیے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اے یحیی الرمم ویمیت الامم، اللہ تبارک و تعالیٰ بوسیدہ ہڈیوں کو بھی زندہ کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زندوں کو بھی موت دیں گے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کے ہاتھ میں ہے دن رات کی تبدیلی، کہ کبھی رات ہے کبھی دن ہے۔ اَيْ وَعَنْ أَمْرِهِ تَسْخِيرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ كُلٌّ مِّنْهُمَا يَطْلُبُ الْآخَرَ طَلَبًا حَثِيثًا، رات دن کے پیچھے ہے اور دن رات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ يَتَعَاقَبَانِ لَا يَفْتَرَانِ، وہ بالکل نہ تھکتے ہیں نہ اس کے بعد جدا ہوتے ہیں، اللہ کے حکم پہ وہ ہمیشہ چلتے رہیں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ چاند سے پہلے نکلتی، وہ بالکل تابع رہے گا۔ ولا اللیل نہ رات دن سے پہلے آ سکتی، ہر چیز کا وقت ہے، اللہ نے مقرر کیا ہے۔ وقوله افلا تعقلون، ای افلیس لکم عقول تدلکم علی العزیز العلیم الذی قد قہر کل شیء، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے کہ تم اللہ کی قدرت کو دیکھو؟ وہو کل شیء وعز کل شیء وقدرہ کل شیء، ہر چیز اس کے آگے جھکنے والی ہے۔ ثم قال مخبرا منکری الباس الذین اشبہوا من قبلہم من المکذبین، پھر اللہ خبر دیتے ہیں کہ انہوں نے قیامت کا انکار کیا جیسے ان سے پہلے بھی امتیں انکار کرتی رہیں۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، جیسے پہلے کہتے تھے یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ اذا متنا، کہ جب ہم مر جائیں گے، وکنا ترابا، مٹی ہو جائیں گے، وعظاما، ہڈیاں ہو جائیں، انا لمبعوثون، ہم دوبارہ اٹھیں گے، یعنی یستبعدون وقوع ذلک بعد سیرورۃ من البل، وہ گل جانے کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، ہمارے باپ دادے کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ تمہارے اٹھو گے، لیکن اتنا زمانہ گزر گیا کوئی نہیں اٹھا ہے، وہ قصے ہیں، دوبارہ اٹھنا جو ہے محال ہے۔ اس کے بعد یخرج بها من تلقى عن كتب الاولین واختلافهم وهذا الانکار والتسخیر منهم كقول اخبار عنهم، کتابوں سابقہ کتابوں میں بھی ذکر ہے، وہ بھی یہ کہتے تھے اذا كنا عظاما نخرج، جب ہم ہڈیاں بوسیدہ آبادیں ہو جائیں گے، قالوا تلك اذا كرة خاسرة، کہ ہمارا دوبارہ لوٹنا تو بڑا گھاٹے والا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ دیر لگے گی؟ فإنما هي زجرة واحدة، اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، حضرت
حضرت اسرائیل جو ہیں اس کے ملک الموت جو ہے وہ جو فرشتہ موکل ہے وہ سور پھونکے گا، اس کے بعد یہ سب دوبارہ کھڑے ہوں گے۔ ایسے اللہ فرماتے ہیں اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، کیا انسان غور نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو ایک پانی سے پیدا کیا ہے، اب جب بن گیا تو اب جھگڑتا ہے اللہ سے۔ وَضَرَبْنَا مَثَلًا سے خلقہ، مثالیں دیتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول بیٹھا ہے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہتے ہیں کون وہ سیدھا ہڈیوں کو جب اٹھائے گا؟ اللہ نے فرمایا جس نے پہلے پیدا کیا ہے وہی تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے، اور ہر چیز کا اللہ کو علم ہے، مخلوق کا علم ہے۔ واللہ اعلم۔